بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں راشد علی 92 چینل. انسان کی عمر جب ختم ہوتی ہے، جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے، جب بالکل مرنے کے قریب ہوتا ہے اور یہ بات یقینی ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی مرحلہ نہیں ہے، اب اس نے مرنا ہی مرنا ہے، اس کی موت قریب ہے، اس کی روح نکلنا بالکل قریب ہو گیا ہے، تو اس سے پہلے انسان کے اندر تین علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، تین چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی کہ یہی وہ تین چیزیں ہیں جو موت کی نشانی ہے، جو موت کی خبر دینے کے لیے یہ تین علامتیں انسان کے اندر ظاہر ہوئی ہیں، انسان کے اندر پیدا ہوئی ہیں. وہ تین علامتیں کون سی ہیں؟ بڑی توجہ سے سنیے گا. ایک مرتبہ ملک الموت یعنی روح قبض کرنے والا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم کے پوتے اور عظیم پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. جب حضرت اسرائیل حضرت یعقوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اسرائیل، یہ بتاؤ کیا تم صرف مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو، مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو، یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ملک الموت حضرت اسرائیل نے عرض کی کہ میں صرف آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، جب میری موت کا وقت قریب ہو، جب میں مرنے والا ہوں، جب میری عمر ختم ہو جائے اور اس کے بعد میری روح نکالنی ہو تم نے، تو میری روح نکالنے سے پہلے مجھے 3 قاصد بھیج دینا، تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب میری موت قریب ہے، اب میری روح نکلنے والی ہے. تو میرے مرنے سے پہلے یعنی میرے پاس روح قبض کرنے کے لیے جب تم آؤ تو اس سے پہلے 3 قاصد بھیج دینا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو 3 قاصد بھیج دوں گا. پھر اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام چلے گئے. بالآخر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر ختم ہوئی اور آپ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے. حضرت یعقوب نے پوچھا کہ اسرائیل، میں نے تمہیں کہا تھا کہ 3 قاصد بھیج دینا تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ میری موت آنے والی ہے، میری عمر ختم ہو گئی ہے، لیکن تم نے تو کوئی قاصد نہیں بھیجے. حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی ہاں، میں نے آپ کو 3 قاصد بھیجے تھے، 3 قاصد میں نے بھیجے تھے جو آپ کی عمر کے اختتام کی نشانی تھی، کہ جو آپ کی موت کی خبر دینے والی 3 علامتیں آپ کے اندر ظاہر ہوئی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سی تھی؟ عرض کی کہ اے یعقوب، پہلی نشانی یہ تھی کہ پہلے آپ کے بال کالے تھے، سیاہ تھے، پھر اس کے بعد سفید ہوئے. یہ پہلی نشانی تھی کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے. دوسری نشانی آپ کے اندر یہ ظاہر ہوئی کہ پہلے آپ کا جسم توانا تھا، چست تھا، اس کے بعد آپ کے جسم میں کمزوری آ گئی اور آپ کا جسم سست پڑ گیا. اور یہ دوسری نشانی تھی کہ اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے، اب آپ کی عمر ختم ہونے والی ہے. تیسری آپ کے اندر نشانی یہ پیدا ہوئی موت کی کہ پہلے آپ بڑے مضبوط اور طاقتور انسان تھے، پھر اس کے بعد آپ کا جسم جھک گیا، آپ کی کمر جھک گئی. یہ تیسری نشانی اور یہ تیسری علامت تھی کہ اب آپ کی عمر کا اختتام ہو گیا، اب آپ کی عمر ختم ہونے والی ہے. یہ وہ 3 نشانی ہیں کہ جو انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہیں. اس کے بعد زندگی کا کوئی مرحلہ نہیں ہے. پہلے شیر خارگی کی عمر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لڑکپن، پھر بچپن، پھر جوانی، پھر گزرتے گزرتے پھر ایک عظیم نڈر جوان بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر دانت بھی گر جاتے ہیں، پھر بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے، پھر زبان بھی لڑکھڑاتی ہے، پھر سماعت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور پھر کمر بھی جھک جاتی ہے. یہ وہ انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی مرحلہ نہیں ہے، اس کے بعد کوئی سٹیپ نہیں ہے. اس کے بعد انسان نے مرنا ہی مرنا ہے. ہم سب کو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے تھے. حضرت یعقوب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یعقوب کی دادی جو کہ حضرت سارہ اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم کو یہ پہلی بشارت دے دی تھی، ہم آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے جس کا نام اسحاق ہوگا، پھر اسحاق سے یعقوب ہوگا. تو حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پوتے جو کہ حضرت یعقوب تھے ان کی بشارت پہلے ہی دے دی گئی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں. پہلی بیوی لیا بنت لیان، اس سے آپ علیہ السلام کے 6 فرزند تھے، اور دوسری بیوی آپ کی زلفا اور تیسری بیوی بلہا تھی، ان سے آپ کے 4 فرزند تھے. 6 اور 4 یہ 10 فرزند آپ علیہ السلام کے تھے. جب لیا بنت لیان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے لیا کی بہن راہیل سے نکاح فرمایا. اس سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 2 فرزند عطا فرمائے. ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام، دوسرے بنیامین. تو اس طرح آپ علیہ السلام کے
12 فرزند ہوئے. یاد رکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام پر کوئی الگ سے کوئی آسمانی کتاب نہیں اتری، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو آسمان سے صحیفے نازل ہوئے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام انہی کو پڑھتے تھے اور لوگوں کو انہی کی تعلیم دیتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا، اس بارے میں مفسرین، مورخین، تاریخ بیان کرنے والے علماء وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر کے اندر بیچا گیا، پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام غلام بنے، اور پھر غلام کے بعد آپ علیہ السلام ترقی کرتے رہے یہاں تک کہ آپ مصر کے بادشاہ بن گئے. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب کو اسی مصر کے اندر بلا لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے 24 سال عیش اور آرام کی زندگی گزاری مصر کے اندر. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا. حضرت یعقوب نے وصیت کی تھی کہ مجھے ارض مقدس کے اندر، ملک شام کے اندر میرے والد اسحاق کے ساتھ دفن کیا جائے. آپ علیہ السلام کی وصیت کو پورا کیا گیا. جب آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو ایک عظیم تابوت جو کہ ساج کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اس کے اندر آپ کو رکھ کر بیت العود ارض مقدس لے گئے. ارض مقدس ملک شام کے اندر آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جو کہ آپ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ اسی دن ان کی وفات ہوئی، یعنی دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے اور دونوں کو ایک ہی دن جو ہے زمین کے اندر دفن کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے.